السلام علیکم، میں ہوں وقار عظیم۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جرنلسٹ سلمان لالی صاحب۔ آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے جو یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں۔ لالی صاحب، کیا دیکھتے ہیں آپ اس معاہدے کے بارے میں؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بڑا ہی سرپرائز ہے، کسی نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ اس طرح سے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ سامنے آئے گا۔ بہت عرصے سے سننے میں آ رہا تھا کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان جو ہیں کوورٹلی روابط تھے اور بعض معاملات پر ان کی جسے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہتے ہیں اس کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن یہ ایک بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے کہ گلف کے اندر کسی بھی کنٹری نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہو، اسے ریکاگنائز کر لیا ہو۔ اور عرب دنیا کے اندر بھی اس سے پہلے 2 اور ممالک ہیں جو یہ کر چکے ہیں، اس میں ایجپٹ اور جارڈن ہیں۔ گلف کے اندر یہ پہلا ملک ہے۔ تو اس کی افادیت اور اس کی اہمیت جو ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو بروکر کرنے والے امریکہ کے صدر ٹرمپ ہیں اور اس کو اناؤنس کرنے والے امریکہ کے صدر ٹرمپ ہیں، اور وہ بیسیکلی اپنی جو ڈومیسٹک ووٹر بیس ہے ان کو اور آل اوور دا ورلڈ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ میری صدارتی جو مدت ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا فارن پالیسی کا کارنامہ ہے کہ گزشتہ 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر مسلمان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکے، بالخصوص گلف کے ممالک جو کہ بہت امیر ممالک ہیں، جن کی معیشت بہت سٹرونگ ہے اور جن کا پوری اسلامی دنیا کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہے، پولیٹیکل انفلوئنس۔ اگر بات کی جائے تو مسلم ممالک نے ہی ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا اس ٹائم اسرائیل کو۔ نہیں، کچھ مسلم ممالک نے کیا، جیسے جارڈن اور وہ ایک دو نے کیا، زیادہ نہیں۔ ہاں جی، ٹرکی کے ساتھ تعلقات تھے لیکن وہ تعلقات اب بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس معاہدے کے بدلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ڈیل آف دا سینچری کے تحت ایک پروپوزل آیا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر جو سیٹلمنٹس والا ایریا جہاں پر یہودیوں کی سیٹلمنٹس ہیں انہیں اسرائیل میں انیکس کر لے گا، انہیں اسرائیل کا فارملی حصہ بنا دے گا، جس کے خلاف بہت زیادہ ریئیکشن آیا آل اوور دا ورلڈ۔ یورپینز نے بھی اس کے خلاف ریئیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی انٹرنیشنل لاء کے تحت یہ مکمل طور پر اللیگل ہوگا، اور یہ وہ ایریاز ہیں جو 1967 سے اسرائیل اللیگلی آکیوپائی کرتا ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ مگر ابھی تو وہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ ہاں جی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پلان کو سسپینڈ کر دیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یو اے ای کو ایک پولیٹیکل جواز دے دیا اسرائیل نے کہ جی یہ معاہدہ جو ہے اس کے بدلے ہم نے ویسٹ بینک کی انیکسیشن کو روک دیا ہے، اس لیے آپ ہمیں ہیرو سمجھیں، اسلامی دنیا ہمیں ہیرو سمجھے، ہمیں اپنا سیویئر، فلسطینیوں کا سیویئر سمجھے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو یو اے ای ہے اس کا جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو اثر و رسوخ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اب یوں سمجھیں کہ جہاں جہاں اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے، چاہے وہ معاشی طور پر ہے یا سیاسی طور پر، بالخصوص امریکہ کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر اور بعض یورپی ممالک کے اندر جو اسرائیلی لابی ہے، جو یہودی لابی ہے، وہ بہت ہی طاقتور ہے، ان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، وہ وہاں کی جو کیمپینز ہوتی ہیں اس کو فنڈ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں ایک طرح سے نظر آتا ہے کہ یو اے ای کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہونے والا ہے، اور امریکنز اوور آل انہیں فیوریبل سمجھیں گے یو اے ای کو۔ لیکن اب میں آپ کو ایک اور اہم بات یہاں پہ بتاتا چلوں، اگر آپ آج ریئیکشن دیکھیں کہ یو اے ای اور اسرائیل کے اس معاہدے کے حوالے سے پوری دنیا سے ریئیکشن کیسا آیا ہے، تو بہت سارے ممالک مکمل طور پر انہوں نے خاموشی کا مطلب مکمل طور پر خاموشی اختیار کی ہے۔ ایجپٹ نے اسے ویلکم کیا ہے، جارڈن نے اسے ویلکم کیا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم قطر کی جانب سے خاموشی ہمیں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں ترکی کی جانب سے بہت ہی منفی قسم کا ریئیکشن نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منافقت ہے، بنیادی طور پر انہوں نے اس معاہدے کو منافقت سے تعبیر کیا۔ ایران کی جانب سے اس کے خلاف بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن ایک اور بہت ہی اہم ملک ہے جس نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کیا، اور وہ خاموشی جو ہے بہت ہی معنی خیز ہے، وہ خاموشی سعودی عرب کی جانب سے۔ یہ کیونکہ گلف کے اندر سب سے امیر ملک سعودی عرب ہے۔ یو اے ای سے پہلے
اس خطے کے اندر اور اوور آل اسلامی دنیا کے اندر سب سے زیادہ اثر و رسوخ کا حامل جو ملک ہے وہ سعودی عربیہ ہے. اب یو اے ای کو وہ پوزیشن حاصل ہو سکتی ہے بالخصوص امریکہ کے اندر کہ جس سے اس کا اثر و رسوخ سعودی عرب سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کے جو اقتدار کے ایوان ہے وہاں پر ہو, کانگریس کے اندر ہو. میں آپ کی بات سے کاٹ رہا ہوں, اس میں معاہدے میں سب سے انیوژل بات کیا تھی, کس طرح یو اے کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یو اے ای کو سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ اس کا جو اثر و رسوخ ہے عالمی سیاست کے اندر وہ بڑھے گا. اب دیکھیں یو اے ای ایک بہت ہی امیر ملک ہے, ان کو معاشی فائدے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں ابھی جب سے یہ کرونا آیا ہے اس چکر میں, کیونکہ ان کی معیشت زیادہ چل رہی تھی تیل پہ اور ٹورزم پہ, فلائٹس وغیرہ بند ہوئیں, ان کا کام رکا ہوا کیونکہ جو لوگ جا ہی نہیں رہے تھے, آ جا ہی نہیں رہے, تو جیسے ہوتا ہے ٹورزم انڈسٹری چل رہی ہو تو کچھ نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے انہیں, وہ ایک طرح سے بند پڑتے ہیں. شاید اسی وجہ سے تو نہیں کہ نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو یو اے ای کے بالخصوص جو ابوظہبی کے حکمران ہیں, جو ایک طرح سے ڈیفیکٹو رولرز ہوتے ہیں پورے یو اے ای کے, آپ نے کبھی کسی اور ریاست سے, کافی ساری ایمریٹس ہیں, ان ایمریٹس میں سے کبھی بھی آپ نے اتنا زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا. سو ابوظہبی کے جو حکمران ہیں وہ امیر ہیں, ان کے پاس تیل بہت زیادہ ہے اور وہ مکمل طور پر انرجی کے حوالے سے خود کفیل ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ بیسیکلی اپنے لیے انٹرنیشنل رول دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اصل رسوخ میں فلسطین کا کیا بنے گا؟ اچھا ایک میں بات مکمل کر دوں کہ سعودی عربیہ کو ظاہر ہے اس سے تھوڑا سا نقصان ہوگا کہ سعودی عربیہ پہلے ایک طرح سے امریکہ کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ کا حامل سمجھا جاتا تھا, اب وہ جگہ بڑی حد تک یو اے ای لے سکتا ہے. اچھا اب آتے ہیں فلسطین کی جانب. تو فلسطین کی جو فیٹ ہے وہ بظاہر ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یو اے ای اگر یہ معاہدہ نہ کرتا تو اسرائیل جو ہے ان ایریاز کو انیکس کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے کو فلسطینی جو حکام ہیں, یعنی پیلسٹینین اتھارٹی محمود عباس اور حماس جو کہ غزہ پر جن کا کنٹرول ہے, ان دونوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا اور اسے ڈیناؤنس کیا, اس پر تنقید کی ہے, اس کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے بیسیکلی جو مفادات ہیں, فلسطینی مفادات ہیں, ان کے منافی ایک اقدام کیا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ نیتن یاہو ایک بیان دیتے ہیں اس معاہدے کے بعد کہ بے شک ہم نے اسے فی الحال آن ہولڈ کیا, میں اسے مکمل طور پر گیو اپ نہیں کیا, اس پلان کو ہم نے آن ہولڈ کیا ہے, لیکن یہ ہمیشہ ٹیبل پر رہے گا. یعنی اسرائیل اسے لیوریج کے لیے استعمال کر سکتا ہے کبھی بھی ان ممالک کے اگینسٹ. اگر اسرائیل جو ہے وہ انیکسیشن کر لیتا ہے باوجود اس ایگریمنٹ کے, تو جو ان ممالک کی بالخصوص یو اے ای کی جو عوام ہے, جو کہ پاپولیشن بہت کم ہے لیکن پھر بھی, اور اوور آل جو عرب ممالک ہیں یا مسلمان ممالک ہیں, وہاں پر یو اے ای کا جو تاثر ہے وہ بہت منفی جائے گا. وہ یہ سمجھیں گے کہ جی فلسطینیوں کی قربانی دے کر یو اے ای نے اپنے مفادات کے لیے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں تو اس میں اب کیا لگتا ہے کہ پاکستان بھی اس طرف جائے گا کہ پاکستان کیا رول ہوگا اس میں؟ اچھا دیکھیں, پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جو کوورٹلی تعلقات ہیں, تعلقات نہ صحیح, روابط جو ہیں وہ کافی عرصے سے جاری ہیں جی. ڈیورنگ افغان وار بغیر بتائے ہوئے اسرائیلی جو اسلحہ تھا وہ ہم تک پہنچتا تھا, اور ہم کوشش کرتے تھے کہ افغان مجاہدین کو اس کا نہ پتہ چلے کہ جی اس کا اوریجن جو ہے اس اسلحے کا وہ اسرائیل ہے, لیکن ہمیں پتہ تھا, ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی کو پتہ تھا. اسی طرح بعض ایسے مواقع آئے ہیں جب پاکستان اور اسرائیل کے درمیان روابط ہوئے, اور سب سے جو اہم ترین اور سگنیفیکنٹ واقعہ تھا وہ جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر ہوا, اور یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا تھا کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں اس وقت کے خورشید محمود قصوری, ان کی استنبول کے اندر وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ اوپنلی ہوئی تھی, اسے آن دا ریکارڈ تسلیم کیا گیا تھا. سو روابط موجود ہیں, لیکن پاکستان کے لیے بنیادی طور پر دو مسائل ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ پاکستان تعلقات کو استوار کرتا ہے تو پھر فلسطین کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے وہ کہیں پیچھے رہ جائے گا.
اگر فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف جو ہے وہ ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر کشمیر کے حوالے سے ہمارا موقف بھی کمزور پڑنا بڑا فطری ایک عمل ہوگا. لوگ ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہیں گے کہ جی اگر آپ فلسطین کے دعوے سے گیو اپ کر چکے ہیں یا فلسطین کے دعوے کو مکمل طور پر آپ نظر انداز کر چکے ہیں تو کشمیر کے حوالے سے آپ اتنے ٹچی کیوں ہوتے ہیں. یہ ہمارے جو دو بنیادی. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور چیز جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے تعلقات میں بہت زیادہ گرم جوشی ہمیں دیکھنے میں آئی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے. ان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دو ممالک کی ہے, جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان آپس میں جو تعاون ہے, چاہے ٹریننگ کی صورت میں ہے, چاہے ایکوپمنٹ کی خریداری کی صورت میں, اور را اور موساد, ان کی جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاملہ ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک کنسرن کی بات ہے کہ ہم اسے کس طریقے سے لے کر چلیں گے, اسپیشلی اس صورت میں کہ اسرائیل کے جو بھارت کے ساتھ بہت ہی گہرے اور گرم جوش ہوتے ہوئے تعلقات ہیں, بہت ہی کلوز ہوتے ہوئے تعلقات ہیں. یاد ہو جب فروری 2019 میں طیارے والا واقعہ ہوا جی ابھینندن والا, تب بھی ایک کانسپریسی تھیوری تھی کہ وہ ریالٹی تھی کہ جی ایک طیارہ وہ اسرائیلی پائلٹ تھا جس کا نام شاید نہیں لیا گیا. اب کتنی حقیقت تھی اس بات میں یہ بھی نہیں پتا. اگر سوچا بھی جائے کہ اس طرح تھا تو اس کا مطلب اسرائیل ساتھ دے رہا تھا بھارت کا پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. دیکھیں اس سے بھی بہت پہلے, یہ تو خیر کانسپریسی تھیوری, لیکن اس سے پہلے جب پاکستان کا نیوکلیر جو ہے پلانٹ اس کے اوپر حملے کا پلان کیا جا رہا تھا, اور اس زمانے کے اندر کیونکہ اسرائیل کو ایک تجربہ حاصل ہے, ایک ایکسپرٹیز ہے کہ وہ نیوکلیئر جو پلانٹس ہیں دیگر ممالک کے انہیں سکسیسفلی تباہ کر سکتا ہے. عراق کا اگر آپ کو یاد ہو تو جو نیوکلیئر پورا پروگرام تھا وہ ٹھپ کرنے والا ہی اسرائیل تھا. سو یہ تھا کہ جی اسرائیلی جہاز جو ہیں وہ سری نگر ایئرپورٹ پر یا ایئر فیلڈ پر موجود تھے, اور ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی رابطہ کر کے کہا کہ جی اسرائیل کو روکا جائے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے دفتر خارجہ نے بھارتی جو سفیر ہیں ان کو بھی دفتر خارجہ میں طلب کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی کیا بھارت پاکستان کے کہوٹا پلانٹ کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے یا اس کو تباہ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے, اور اسرائیل بھی اس میں انوالو ہے. تو سفیر نے ظاہر ہے نیچرلی ڈینائی کر دیا, تو ان کے سامنے تصویر رکھیں گے کہ یہ آپ کے ایئر فیلڈ کے اوپر اسرائیلی طیارے کیا کر رہے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے, ابھی ریسنٹلی بھی اس حوالے سے تھی. بہرحال ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں دو آپ کو نا بہت کامن چیزیں ملیں گی انڈیا اور اسرائیل کے درمیان جو انہیں نیچرل الائے بناتی ہیں. ایک تو مسلمان دشمنی, دوسری بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کشمیر کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر, جموں کشمیر اور لداخ کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے گزشتہ 70 سال سے. اور 1967 سے 1967 سے جو عرب اسرائیل وار تھی تب سے اسرائیل بھی عرب علاقوں کے اوپر قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے, جسے ویسٹ بینک اور غزہ کہتے ہیں, ویسٹ بینک وغیرہ. تو ان دونوں کے پاس جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے انٹرنیشنل لاز اور انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے, جو انٹرنیشنلی ہم نے ریکوگنائز کیے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس, ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے اب تک قبضہ بھی قائم رکھا ہوا ہے. انہوں نے ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں, اور انہوں نے اس پر سے قبضہ بھی نہیں چھوڑا, اور پوری دنیا اس حوالے سے کچھ کر بھی نہیں سکی. اب دیکھ لینے مجھے لگ رہا ہے صرف یونائٹڈ نیشنز میں ایک ڈمی کے طور پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب کشمیر میں بھی تو 1 سال گزر چکا ہے, ابھی تک ویسے ہی کرفیو ہے, مظالم میں قبضہ کر کے بھارت بیٹھا ہوا ہے, اس نے سب کچھ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اسی طرح فلسطین پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ اگر دیکھا جائے سیریا میں بھی ہو رہا ہے, تو یونائٹڈ نیشنز تو چپ ہے. اسے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں ہے اس کے پاس, نہ اختیارات ہے اس کے پاس وہ کچھ کرنے کو. دیکھیں آپ کو اگر یونائٹڈ نیشنز کی بے اختیار اگر آپ سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے.
بہت سارے اختیارات ہیں، بالخصوص جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، لیکن اس کے اندر ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر 5 پرماننٹ ممبرز میں سے کوئی ایک ممبر بھی اگر ویٹو کر دے تو وہ قرارداد جو ہوتی ہے اسے آپ پس پش ڈال دیتے ہیں، آپ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو موسٹلی لیکن اگر 5 ممالک جو ہیں ایک قرارداد پر متفق ہو جائیں تو وہ ایک لیگلی بائنڈنگ ڈیسیژن ہو جاتا ہے انٹرنیشنل لاء کے تحت پوری دنیا کے ممالک کے لیے۔ نہیں، اگر آپ دیکھیں لالی صاحب کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان میں وہ سارے مسلم ہیں، اور جیسے سیریا، فلسطین، کشمیر، اب ان پہ قبضے غیر مسلمانوں کے ہیں، ادھر بھی میجورٹی ہے جو اگر وہ بات کریں فلسطین کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سیریا لیبیا ہے وہاں پر تو لوکل اپرائزنگ ہوئی تھی نا وہاں پر تو، لیکن یہ کہ غیر ملکی افواج اگر 5 کہہ رہے ہیں نمائندے تو وہ تو غیر مسلم بیٹھے ہیں نا، وہ تو اپنی پھر لابی کو سپورٹ کریں گے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ جب ابھی یہ بحث آئی ہے کہ بھارت کو بھی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایک پرماننٹ سیٹ ملنی چاہیے، اور بھارت اس حوالے سے بہت زیادہ لابنگ بھی کر رہا ہے، اور امریکہ اور یورپی ممالک بھی اس حوالے سے بھارت کی مدد کر رہے ہیں اور ساتھ دے رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ چین کے مقابلے کے اندر بھارت ایک ایسی ریجنل پاور ہے جو کہ چین کا راستہ روک سکتی ہے، اس کو بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر یا اس بین الاقوامی فورم، اس اہم ترین اور انتہائی طاقتور بین الاقوامی فورم پر پرماننٹ پوزیشن یا پرماننٹ سیٹ ملنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم امہ جو ہے 1.25 ارب سے 1.5 ارب آبادی ہے مسلمانوں کی اس دنیا کے اندر، کیا ان کو نمائندگی نہیں ملنی چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر؟ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی پڑتی ہے یا ہمیں ہمیشہ سہارا لینا پڑتا ہے چین کا، ہمارے جب کشمیر کے حوالے ہوتے ہیں، اور بھارت نے ہمیشہ سہارا لیا روس کا۔ اس سے پہلے جب بھی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر یہ معاملہ کشمیر کا اٹھایا جاتا تھا، کبھی روس ویٹو کر دیتا تھا اور کبھی یونائٹڈ اسٹیٹس کر دیتا تھا، اور بھارت نے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے بعض اداروں کو یا پاکستان کے بعض لوگوں کو اگر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، تو چین نے ہماری مدد کی اسے ویٹو کرنے میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نمائندگی کیوں نہیں ملتی؟ اگر مسلمانوں کو نمائندگی دینے کا حق جو ہے وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے اوور آل پوری دنیا کے اندر، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کون کرے گا، کون سا ملک کرے گا؟ کیا مسلمانوں کے اندر اتحاد ہے؟ کیا تمام مسلمان ممالک کے جو تمام مسلمان رہنے والے رہائشی ہیں یا وہاں کی جو قیادتیں ہیں، کیا وہ کسی ایک ایسے اصول کے اوپر متفق ہو سکتی ہیں کہ جی مسلمانوں کا مکمل طور پر جو مفادات کا تحفظ ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکیں گے، اسپیشلی اس صورت کے اندر کہ ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ ہمیں نظر آتی ہے۔ ایران اور سعودی عربیہ کی صورت میں ہمیں ایک بہت 2 پولز نظر آتے ہیں، اسلامی دنیا پولرائز ہے۔ اہل تشیع جو ہیں وہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، لائک عراق کی یا سیریا کی جو شیعہ پاپولیشن ہے وہ ایران کی سپورٹ کرتی ہے، اور جو سنی پاپولیشن ہے ان کو سعودی عربیہ سپورٹ کرتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ان دونوں ممالک کے آپس میں اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں لگتا نہیں ہے کہ مسلمان اپنا یہ جائز حق، جو میرے خیال میں ایک جائز حق ہے کہ عالمی اس انتہائی اہم عالمی فورم پر مسلمانوں کو نمائندگی ملنی چاہیے اور انہیں ویٹو پاور حاصل ہونی چاہیے، وہ انہیں حاصل ہو سکے گی بالخصوص اس موجودہ صورتحال میں۔ تھینک یو سو مچ لالی صاحب کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اور ناظرین کو انفارمیشن دی کہ کیا حالات ہیں اور UAE نے ڈیل کیوں کی۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔